اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے خواہ ہماری جان چلی جائے، خواہ ہماری اولاد چلی جائے، مال چلا جائے، سب کچھ لٹ جائے تو لٹ جائے، چونکہ یہ ہمارا ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ہم نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا۔ اب جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال قربان کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان مال تن من دھن ہر چیز لٹا دیتے ہیں، ان کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور اس کو اپنے گھر سے نکالنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی راہ میں جہاد کا جذبہ ہوتا ہے اور اللہ کے کلام کی تصدیق کرتا ہے، تو فرمایا اللہ اس شخص کے لیے اس بات کا ضامن ہو گیا کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے، یا پھر اس کے گھر اجر اور مال غنیمت کے ساتھ اس کو واپس لوٹا دے۔ یعنی وہ اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تو پھر اللہ اسے جنتوں میں داخل فرما دے گا، اور اگر غازی بن کے واپس لوٹ آیا تو اللہ اسے گھر میں واپس بھی لوٹا دے گا اور مال غنیمت بھی عطا فرمائے گا۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ وہ نقل فرماتے ہیں کہ جب مدینہ المنورہ کے لوگ، یعنی ابھی آقا علیہ السلام مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف نہیں لائے تھے، تو مدینہ کے رہنے والے مکہ میں آئے اور وہ تقریباً 72 آدمی تھے مدینہ کے، انہوں نے یہاں آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آقا علیہ السلام کو مدینہ المنورہ آنے کی دعوت دی۔ تو جب وہ آقا علیہ السلام کی دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے تو ان 72 آدمیوں میں ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے ہم سے جو چاہیں شرط لگا لیں۔ بیعت ہو رہی تھی نا، تو جس شرط پر چاہے آپ بیعت کر لیں، ہم بیعت کرنے کو تیار ہیں، اللہ کے لیے جو شرط لگانا چاہتے ہیں لگا لیں، اپنی ذات کے لیے جو شرط لگانا چاہتے ہیں لگا لیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے لیے یہ شرط لگاتا ہوں کہ تم نے پوری زندگی موت تک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اور میں اپنی ذات کے لیے یہ شرط لگاتا ہوں کہ تم نے میری حفاظت اسی طرح کرنی ہے جیسے اپنی جان، اپنی مال اور اپنے اولاد کی کرتے ہو۔ اب حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ یہ شرائط، ان شرائط پر ہم بیعت کر لیتے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ عبداللہ بن رواحہ نے عرض کی، یہ پھر بڑا نفع والا سودا ہو گیا ہے۔ پھر آپ تاریخ اسلام پڑھ لیں کہ مدینہ والوں نے آقا علیہ السلام پر کیسے جانیں قربان کی ہے۔ غزوہ بدر کو پڑھ کے دیکھ لیں، غزوہ احد کو پڑھ کر دیکھ لیں، غزوہ خندق کو پڑھ کر دیکھ لیں، کس طرح انہوں نے اپنی جانیں آقا علیہ السلام پر نثار کی ہیں اور کس طرح اپنے اس سودے پر اور اپنی اس بیعت پر وہ ڈٹے رہے ہیں۔